قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی عدالت کے اندر آج جو معمول میں نشریات یوٹیوب کے اوپر لائیو آتی ہیں، آج لائیو سٹریمنگ نہیں ہوئی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، اور اس سے فرق یہ نہیں اس لیے پڑا کہ عمران خان کی ایک تصویر آج 12:15 بجے سوشل میڈیا پہ آتی ہے، اور اس تصویر کے بعد اس وقت ٹی وی سکرینز کے اوپر تو ظاہر ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی، لیکن پاکستان کے اندر ہر جگہ کے اوپر جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے وہ عمران خان کی تصویر ہے۔ 285 دن کے بعد یہ عمران خان کی پہلی جھلک کہی جائے گی کہ 285 دن کے بعد پہلی بار عمران خان منظر عام پہ آئے ہیں۔ گو کے الیکشن سے پہلے ان کی ایک تصویر آئی تھی، لیکن یہ آج سپریم کورٹ میں ان کی پیشی کے دوران کی تصویر ہے جو آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں، اور اس میں عمران خان نے اسکائی بلو کلر کی جو شرٹ ہے، ٹی شرٹ انہوں نے وہ پہن رکھی ہے، اور اس تصویر کا آنا تھا، اور اس تصویر کے آنے کے بعد جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جس میں وائس آف امریکہ ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس میں انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے ہیں۔ عمران خان گزشتہ برس اگست میں گرفتاری کے بعد پہلی بار منظر عام پہ آئے ہیں۔ عمران خان اڈیالہ جیل کے ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے عمران خان جو وائس آف امریکہ ہے، اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ اردو نے بھی عمران خان کی تصویر جو ہے وہ لگائی ہے۔ اس کے علاوہ بی بی سی اردو جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کامنٹ دے رہا ہے۔ بی بی سی اردو کے علاوہ جو دیگر عرب نیوز پاکستان ہے، عرب نیوز پاکستان نے بھی عمران خان کی تصویر لگا کے اس کو کور کیا، جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان جو ہیں ان کی اس آج کی پیشی کو لے کے کس طریقے سے آج انٹرنیشنل میڈیا انٹرسٹڈ ہے، لیکن پاکستان کی میڈیا کے اندر اس کو نہیں دکھایا جا رہا۔ اور عمران خان بیٹھے کہاں پہ ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ رضوان قاضی صاحب جو دنیا نیوز سے منسلک ہیں، وہ چونکہ جاتے ہیں وہاں پہ کور کرنے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو سماعت ہو رہی ہے، یہ جہاں پہ عدالت لگتی ہے، جہاں پہ سائفر کیس کی سماعت ہوتی رہی، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہو رہی ہے، یہ اس کے ساتھ والا کمرہ ہے جہاں پہ کمپیوٹر وغیرہ رکھ کے اس کو ای کورٹ کا درجہ دیا گیا ہے، اور عمران خان اس دوران وہاں پہ موجود ہیں، اور ابھی تک عمران خان بولے نہیں ہیں، اور عمران خان جو ہیں اس دوران جو مختلف چیزیں ہیں وہ اس کو آبزرو کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف رہنما ہیں وہ ایک بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ موجود ہیں، جس میں فیصل جاوید ہیں، اعظم سواتی ہیں، شبلی فراز ہیں، عمران خان کی بہن علیمہ خان ہیں، عظما خان ہیں، یہ سب کمرہ عدالت کے اندر موجود ہیں۔ اور عمران خان نے ایک موقع کے اوپر جب انہیں وہ موجود تھے تو انہیں جو لائٹ سامنے لگی ہوئی ہے وہ اس سے تنگ ہوئے، تو انہوں نے وہاں پہ جو موجود پولیس اہلکار ہیں ان کو بلا کے کہا، تو ان کے چہرے کے اوپر تیز روشنی پڑ رہی ہے، اس کے بعد اس روشنی کو، اس لائٹ کو ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے اس دوران ایک موقع کے اوپر جب سپریم کورٹ کے اندر الیکشنز والی بات ہو رہی ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ میں 90 دنوں میں الیکشن کرانے کا کہا تھا، مگر 90 دن نہیں ہوئے، تو قاضی صاحب نے پھر جواب دیا اور کہا کہ میں ہلکے انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے صرف 12 دنوں میں الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا ہے۔ اب ایک جانب اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 7 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا اور وہ ان کے فیصلے کو نہیں مانا گیا، تو قاضی صاحب بڑے شوق سے بتا رہے ہیں کہ جناب میں نے دیکھے 12 دنوں کے اندر الیکشن کرا دیا۔ تو وہاں پہ موجود جو جرنلسٹ ہیں ان کے مطابق عمران خان بڑے دھیان کے ساتھ اور بڑے انٹرسٹ کے ساتھ اس پوری بحث کو سن بھی رہے تھے، اور اس دوران جب یہ بحث ہو رہی تھی تو عمران خان حشاش بشاش بھی تھے اور انجوائے بھی کر رہے تھے۔ کورٹ رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ اس دوران عمران خان نے ورزش کے انداز میں اپنے سر کے پیچھے دونوں ہاتھ لے جا کے اس کو اسٹریچنگ کی، اور بازوؤں کو ورزش کے انداز میں ہلایا، اور گردن کو دائیں اور بائیں جانب کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دوران ضرور انجوائے کر رہے ہیں۔ اب جو وہ کہتے ہیں نا کہ بدن بولی کے جو باڈی لینگویج ایکسپرٹ ہیں وہ عمران خان کی آج کی پیشی کے حوالے سے مختلف اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اس دوران فواد چودھری نے کہا کہ جیسا میں نے لکھا تھا، عمران خان اپنی 2015-16 کی فٹنس کے لیول کے اوپر آ گئے ہیں، اور اس تصویر سے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور عمران خان جو ہیں 285 دن کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بھی بدلا نہیں ہے، عمران خان اسی طرح سے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن آج کا بنیادی سوال یہ تھا، اور پھر ایک اور بات ہے، عمران خان کے بیٹھنے کے انداز کو، عمران خان کی شرٹ کو، بٹن کھولنے کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور حسن ایوب جو اے آر وائی کے اوپر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے وہ کن کے ترجمان ہیں، تو ان کا عمران خان نے اپنی شرٹ کے سامنے والے دونوں بٹن کھول کر بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش، اس کو کہتے ہیں عدالتی احترام۔ اب اگر عمران خان کے بٹن کھولنے تک بات آ گئی ہے
تو پھر عمران خان کے پتہ نہیں کیا کچھ پہننے سے متعلق اور چیزیں ہوں گی. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو تصویر لیک ہوئی ہے، اس تصویر لیک ہونے کے بعد اب جو ساری کی ساری پلاننگ ہے وہ اڑ گئی ہے. اور پلاننگ یہ تھی کہ عمران خان کی جھلک دکھائی نہیں دینی چاہیے تھی. یہ تصویر کہاں سے لیک ہوئی ہے، یہ تصویر کس نے لیک کی ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. کیونکہ پہلی بحث یہی ہو گئی کہ آخر یہ تصویر بن کیسے سپریم کورٹ سے گئی ہے اور سپریم کورٹ سے کیسے باہر آئی ہے. عدیل سرفراز جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، ان کے مطابق بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے. اور عمران خان کی کمرہ عدالت سے تصویر وائرل ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں دوڑیں لگ گئی ہیں اور عدالتی عملہ اور جو پولیس ہے وہ پتہ لگانے میں کوشش کر رہی ہے کہ آخر یہ تصویر کھینچی کس نے ہے. اب مزید اطلاعات آئی ہیں کہ جو بائیں جانب بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہاں پہ تصویر بنی ہے، تو عدالتی عملہ اور پولیس وہاں پہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے ہے. کیونکہ آج بہت سخت چیکنگ تھی، موبائل فون اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، کوئی ڈیوائس اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. تو آخر یہ سب کچھ اندر کیسے چلا گیا، یہ بہت ہی لمحہ فکری ہے. ظاہر ہے کہ یہ پلاننگ بہت جو ہے وہ ان کا معاملہ جو ہے. اس دوران کمرہ عدالت کے اندر جو ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں خیبر پختونخوا، انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بتایا کہ عدالت کی کارروائی کو براہ راست نشر نہیں کیا جا رہا، جس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی حکم نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں. گو کہ یہ ججز کی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ نے لائیو سٹریمنگ کیوں نہیں کی؟ کیا اس سے سپریم کورٹ کا قد بڑا ہوا یا چھوٹا ہوا؟ عمران خان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن آج پاکستان کے لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ پاکستان کی عدالتوں کے جو قاضی ہیں وہ اپنے ریمارکس دیتے ہوئے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ if you can't stand the heat get out of the kitchen. تو آج یہ معلوم پڑا ہوگا کسی کو کہ کچن میں ہیٹ برداشت بھی کرنی پڑتی ہے اور کچن میں ہی رہنا پڑتا ہے، اور جب کوئی کہے کہ نہیں دکھانا تو پھر نہیں دکھایا جاتا. آج قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کا یہ امتحان تھا اور وہ اس امتحان میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں کہ آج آپ نے لائیو سٹریمنگ کیوں نہیں کی. صرف اس وجہ سے کہ عمران خان جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر اس سماعت کے اندر موجود ہے. تو یہ حکومت کا یا کسی طاقتور حلقے کا مفاد تو ہو سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کیسے فریق بن سکتی ہے اور سپریم کورٹ اس حوالے سے یہ کیا کر سکتی ہے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اور آج آپ نے لائیو سٹریمنگ نہ کر کے عمران خان کا کوئی نقصان نہیں کیا. عمران خان کی تصویر آنی تھی، وہ آ گئی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ تصویر کس نے کی ہے. اگر وہ ان کے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے اوپر بھی آپ نے جواب نہیں دیا، اور آج 5 رکنی بینچ نے یہ طے کرنا تھا کہ آیا ان کی لائیو سٹریمنگ ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اور قاضی صاحب نے مایوس نہیں کیا. قاضی صاحب نے بلے کا نشان جب چھینا تو پاکستان کے کروڑوں ووٹرز کا بنیادی حق مارا گیا. لوگ قاضی فائز عیسیٰ سے اس دن بھی مایوس نہیں ہوئے تھے. اور اس کے بعد جب وہ آیا تھا کیا کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں والا کیس، اس وقت بھی قاضی صاحب پتری گلی سے نکل گئے تھے، قوم کو مایوس نہیں کیا تھا. اور آج ایک بار پھر یہ حکومت کے اور طاقتور حلقوں کا مفاد تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو نہ دکھایا جائے، لیکن سپریم کورٹ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو قاضی صاحب نے آج ایک بار پھر ان کے مفادات کا تحفظ کر کے قوم کو مایوس نہیں کیا. اب اطلاعات یہ ہے کہ جیسے ہی تصویر لیک ہوئی ہے تو چونکہ بڑی سکرینز کے اوپر عمران خان کو عدالت کے اندر بھی دکھایا جا رہا تھا، تو وہاں پہ عمران خان کی جو موجودگی ہے اس کو چھوٹی سکرین تک محدود کر دیا گیا ہے، اور جو عدالت میں لگی ہوئی بڑی سکرینز ہیں اب وہاں پہ عمران خان کو نہیں دیکھا جا سکتا. اور ایک اور بات ہے، لوگوں کو آج اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو عدالت ایک شخص کی وجہ سے اپنی لائیو سٹریمنگ دکھانے کا سٹینڈ نہیں لے سکتی، فیصلہ نہیں لے سکتی، اس کی جو بھی آپ دلائل دیں، جو بھی وجوہات دیں، پاکستان کے لوگ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ اگر کسی طاقتور حلقے کے خلاف یا حکومت کے خلاف ہمیں انصاف چاہیے ہو تو یہ ججز ہمیں انصاف دے سکتے ہیں، قاضی صاحب دے سکتے ہیں. تو قاضی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں شفافیت کی بات کہتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے. تو آج قاضی صاحب ایک بار پھر بری طرح، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تصویر ہے، اب آپ بیٹھے رہیں، ٹی وی سکرینز کے اوپر مریم نواز کی تقریر چل رہی تھی، کون دیکھتا ہے بھائی؟ کس کا انٹرسٹ ہے؟ آج عمران خان کی تصویر 12:12 کے اوپر تقریباً آئی ہے یا 12:10 کے اوپر پورے سوشل میڈیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے. اور آپ اس چکر میں تو قاضی صاحب کو کیا حاصل ہوا سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ فریق بنی اور سپریم کورٹ نے لوگوں کے رہنما کو دکھانے سے ان کو محروم کیا. اب آتے ہیں تصویر یہ کس نے بنائی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر. چونکہ عدالت کے اندر فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، خاکسار کو کمرہ عدالت نمبر 1 میں جانے کا اتفاق ہوا تو معمول میں بھی نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے کورٹ رپورٹرز استعمال کر لیتے ہیں، ٹکٹس دینے ہوتے ہیں، لیکن آج تو بہت سختی تھی. لیکن اب تحریک انصاف کے رہنما جو شوکت بسرا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ انہوں نے تصویر بنائی ہے اور ان کے مطابق میں نے عمران خان کی تصویر بنائی ہے اور میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور اگر ڈرتا تو میں عدالت نہ آتا. آپ کو یاد ہوگا شوکت بسرا صاحب والا معاملہ ایک بار پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر ہوا تھا، اور اس وقت بھی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ یقینی بنائیں کہ یہ باہر جا کے نہیں بولیں گے، لیکن وہ بولے ہیں.